بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. محترم حاضرین، ہمارا درس سورتوں کی ترتیب سے جاری تھا. اب تک ہم نے سورہ توبہ جو سبع طوال کی آخری سورت تھی اس پر گفتگو کی. اس کے بعد کئی صورتیں تھیں، لیکن رائے یہ ہوئی اور مناسب معلوم ہوا کہ تراویح میں، قیام اللیل میں ہم جس روز جو صورتیں سنتے ہیں بہتر ہوگا کہ ہم انہی میں سے ایک صورت پر کچھ گفتگو کریں اور ممکن ہوا تو دوسری صورتوں پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے. ورنہ مجھے کچھ چہروں پر فکر مندی نظر آ رہی ہے. اگر میں ترتیب سے بھی صورتوں کو لیتا ہوں، قرآن پورا کا پورا اللہ کا کلام ہے، شفا ہے، ہدا ہے، ذکر ہے. اس میں کوئی بھی چیز غیر اہم ہو ہی نہیں سکتی اور ہے بھی نہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم اگر ترتیب وار بھی صورتوں کو لیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ صورتیں رہ جائے گی. لہذا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ جو تلاوت کی جا رہی ہیں انہی میں سے کوئی سورہ لی جائے. آج کے دن قیام اللیل میں سورۃ الکہف کا آخری حصہ، کچھ حصے پڑھے گئے، تلاوت کی گئے. اس کے بعد سورہ مریم اور آخر میں سورہ طٰہٰ. میں چاہتا ہوں کہ سورۃ الکہف پر گفتگو ہو، اس لیے کہ اس کی فضیلت اور مشروعیت شرعی حکم کے مطابق اس کی آیتوں کو ہر ہفتہ ہم پڑھتے ہیں یا اس کی پوری سورے کو دہراتے ہیں. یہ ایک استحبابی حکم ہے. یہ سورت مکی ہے جس کی آیتوں کی تعداد 110 ہے. اس کا نام الکہف بھی ہے، اہل الکہف بھی ہے اور اصحاب کہف بھی. یہ کہف کا معنی وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے، اور غار اہل الکہف اور اصحاب الکہف، کہف والے. چونکہ نوجوانوں کی ایک مختصر سی جماعت جس نے توحید کو اختیار کیا اپنے زمانے اور اپنے وقت کے بادشاہ کے عقیدے کے برخلاف، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو عبادت کے لائق جانتے مانتے ہیں. اس پر وہ گویا قوم کے مجرم بنے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور اس غار میں پناہ لیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کے تحفظ کے لیے کرامت کے طور پر ایک لمبی نیند انہیں عطا فرمائی. 300-900 سال تک وہ سوتے رہے. یہ ایک فتنے سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تحفظ کا اس طرح انتظام کیا. ان کے واقعے کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الکہف ہے. اور اس سورہ کے مجموعی مضامین کو دیکھیں تو مرکزی طور سے یہ نظر آتا ہے کہ سورہ مبارکہ میں ہماری اپنی زندگی میں پیش آنے والے یا جس کا ہم کو سامنا ہوتا ہے، مختلف قسم کے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری آزمائش بنتے ہیں اور امتحان ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں یا ان فتنوں کا شکار ہو کر اللہ کی تعلیم اور توحید کے تقاضوں سے انحراف کرتے ہیں. اس طرح کے مختلف فتنوں کا تذکرہ اس میں کیا گیا ہے، اور اس میں ایک بڑے فتنے کا بطور واقعہ نمونہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا، جس کا اس واقعے میں ذکر ہے. اور فتنوں میں بھی جتنے بھی فتنے ہیں، سب سے اہم فتنہ دین کا فتنہ ہے، عقیدے کا فتنہ ہے. اور ان نوجوانوں نے عقیدے کے فتنے کا سامنا کرتے ہوئے اپنے دین کی، اپنے توحید کی حفاظت کی اور اپنے بچاؤ کی تدبیر کی.
وقت کے بادشاہ کا خوف دل میں پنپنے نہیں دیا، نڈر ہو کر اس کے سامنے توحید کا اعلان کیا اور بعد میں اپنے بچاؤ کے لیے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ اس اعتبار سے یہ سب سے بڑے فتنے میں کامیاب ہونے والے لوگ تھے، ان کے نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا۔ اس سورہ کی فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا جا سکتا ہے کہ جو شخص من قرأ سورۃ الکہف کما نزلت کانت لہو نورا یوم القیامہ من مقامہ الی مکہ، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے ویسے ہی جیسے نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے اس کے اپنے مقام سے قیامت کے دن اس کے اپنے مقام سے مکہ تک اس کے لیے روشنی اور نور کا سبب ہوگا۔ یہ نسائی کی روایت ہے جو صحیح میں منقول ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم میں وارد ہے کہ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو پڑھے گا، حفظ کرے گا، یاد کر لے گا، محفوظ رکھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ شروع کی 10 آیتیں جمعہ کے دن اس کی تلاوت ایک اہمیت کی حامل ہے، ایک جمعہ اور 2 جمعہ کے درمیان گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح آپ نے وہ واقعہ بخاری شریف کا سنا ہوگا کہ ایک صحابی رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یا وہ واقعہ جس میں ایک صحابی کو تیر مارا گیا، تیر لگنے کے بعد زخم سے خون بہتا رہا، وہ نماز پڑھتے رہے، بعد میں جب سلام نماز کی تکمیل کر لی تو اپنے ساتھی کو جگایا اور انہوں نے کہا کہ پہلے تم نے مجھے کیوں بیدار نہیں کر دیا جب تمہیں ایسا زخم آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی سورت تلاوت کر رہا تھا کہ مجھے اسے اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی کہ اسے چھوڑنا پسند نہ آیا۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب یعنی قرآن نازل فرمائی اور اس قرآن میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں چھوڑا۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ایک دم مضبوط سیدھی یہ کتاب بنائی تاکہ اس کے ذریعے سے انذار کا کام ہو ان لوگوں کے لیے جن کا تذکرہ آگے کیا گیا، بھٹکنے والے، گمراہی اختیار کرنے والے، نصرانیت اختیار کرنے والے۔ تو شروع میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کو انذار کے لیے ایک ہدایت نامہ بنا کر جس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی خامی الجھاؤ نہیں ہے، ایسی کتاب اللہ نے نازل کی۔ اور اس کتاب کے نازل کرنے پر یوں تو اللہ کے بڑے احسانات ہیں ساری دنیا پر، ہر مخلوق پر، اور بطور خاص ہم پر، آپ پر۔ چنانچہ اس کے بہت سارے احسانات میں ایک بہت بڑا، بلکہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری زندگی کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، ہر قسم کی گمراہی سے بچانے کے لیے، دنیا کی سعادت کا ذریعہ بنے اور آخرت کی کامیابی کا، ایسی کتاب نازل کی۔ یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ اس نعمت کو ہم اگر دیکھیں، سمجھیں تو ہمارے دل و دماغ سے یہ نکلنا چاہیے، زبان سے یہ الفاظ نکلنا چاہیے کہ اس ذات کے لیے تمام تعریف ہے جس نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، اس سے بڑی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ شروعات یہاں سے ہو رہی ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اگر میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر روشنائی بن جائے، لَنَفِدَ الْبَحْرُ، تو یہ روشنائی جو پورا سمندر بھرا ہوا ہے ختم ہو جائے گی۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے سمندر کا یہ پانی جو روشنائی بنایا گیا یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کے جیسی اور بھی روشنائی لے آئیں، یعنی اور سمندر آ جائے، رب کے کلمات ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اب کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے علم محیط کے کلمات۔ ایک یہ ہے کہ کلمات سے مراد اللہ کے علم محیط، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم گھیر رکھا ہے ساری کائنات کو، اس کے کلمات، اس کی حکمتیں اور وحدانیت کی دلیلیں۔ بعض علماء نے یہ کہا، اور کلمات سے مراد اللہ کا کلام بھی اس میں شامل ہے۔ تو قرآن کا ہی گویا اللہ کے کلمات کے تذکرے سے سورت کا آغاز ہوا اور کلمات کا تذکرہ کرتے ہوئے اختتام پذیر ہو رہی ہے سورت۔ یہ
گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے، اہل علم کہہ رہے ہیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پوری سورہ مبارکہ میں مختلف قسم کے فتنوں کا جو تذکرہ کیا گیا ہے، دین کا فتنہ، مال کا فتنہ، علم کا فتنہ، طاقت اور قوت کا فتنہ، جتنے بھی فتنے دنیا میں ہیں، ان فتنوں کی فتنہ سامانیوں سے، نقصانات سے اگر انسان بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نسخہ شفا یہ قرآن ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سارے خطرات سے گھرے ہوئے ہیں، فتنوں سے گھرے ہوئے رہتے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کو سیکھیں، پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو حرز جاں بنا لیں، کوئی فتنہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ محوری مضمون یہی ہے کہ اپنے آپ کو فتنوں سے بچایا جائے۔ موضوعات میں سب سے پہلا موضوع ہے دین کا فتنہ۔ اس دین کے فتنے کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصۃ الفتیۃ الذین، ان نوجوانوں کے، فتیۃ کیا ہے آیت، فتیۃ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اس سے پہلے ہے اصحاب الکہف، کہ یہ ایک نوجوانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تھی، یہ جمع تصغیر ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ان کی تعداد، جمع تصغیر کے لیے جو لفظ آتا ہے یہ 9 یا 9 سے کم لوگوں کی جماعت پر دلالت کرتی ہے، تو 9 سے کم تھے، 9 یا 9 سے کم تھے، تو ایک جماعت تھی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اپنے پروردگار پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ کیا معاملہ تھا، واقعہ تھا؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، بعض مفسرین کا، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے تھے، کچھ لوگ بعد کا مانتے ہیں۔ عام طور سے علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے، زمانہ کوئی بھی رہا ہو، بہرحال یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، عام طور سے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام دقیانوس تھا۔ ہمارے ہاں یہ لفظ اب پرانی چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کے خیالات دقیانوسی ہے جو کہتے ہیں، یہ اسی کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ تو دقیانوس بادشاہ جو تھا وہ خود مشرکانہ عقائد رکھتا تھا، شرکیہ کام، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی، اور اس طرح کی دوسری حرکتیں کیا کرتا تھا، اور اسی کی تبلیغ و تائید کیا کرتا تھا۔ اسی بیچ کچھ نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، انہوں نے دلائل کی روشنی میں حق کو قبول کیا، توحید اختیار کی، اور ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ خبر چرچا ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ نے ان کو بلا کر دربار میں پوچھا کہ تم ایسا مانتے ہو؟ تو قرآن نے ہی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے برملا اظہار کیا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور جو لوگ ہماری قوم کے، وہ لوگ جنہوں نے دوسروں کو معبود بنا لیا، وہ بہت بڑی غلطی اور جھوٹ اور جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بیان تو دے دیا، وہاں سے نکل بھی گئے، لیکن پھر انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ بادشاہ اور اس کے لوگ انہیں چھوڑیں گے نہیں، ان کے اس توحید کو اختیار کرنے کے جرم میں چھوڑیں گے نہیں، یا تو انہیں ختم کر دیں گے، یا پھر انہیں ایسی اس ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کریں گے کہ وہ توحید پر قائم ہی نہ رہ سکے۔ چنانچہ اپنی توحید اور اپنی جان کو بچانے کے لیے انہوں نے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لی، اور وہاں جا کر آرام کرنا چاہا، اور نیند آ گئی۔ یہ نیند، جیسا کہ میں نے کہا، 300 یا 300 سال، کیا ہے، 300 سنین وازدادوا 9، 300 سال، اور کچھ لوگوں نے اس پر 9 کو زیادہ کیا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ہجری سال سے اگر جوڑا جائے، چاند والے اعتبار سے، حساب سے، تو 309 سال بنتا ہے، اور اگر شمسی سال سے، جنوری فروری والا جو ہم جوڑتے ہیں، اس سے جوڑا جائے تو 300 سال بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا تذکر کیا، 300 سنین وازدادوا 9، 300 سال، اور اس میں 9 کا اضافہ کیا، تو اتنی لمبی نیند آئی۔ سوچئے اتنی لمبی نیند۔ اب آج کے لوگ بہت سارے کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، لیکن ان کے دماغ میں آتا ہے کہ کھانا پینا کچھ نہیں، اور یہ اور وہ دنیا کی باتیں، پھر الٹ پلٹ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ الٹ پلٹ ہوتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے۔ میں نے کہیں ایک 1.5-2 سال پہلے ایک واقعہ پڑھا کہ جرمنی کے ایک جلد کے ڈاکٹر نے یہ آیت پڑھی، بار بار غور کیا، تو اس نے بالآخر مطالعہ کیا قرآن کا، اور مسلمان ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان اگر ایک کنڈیشن میں جس زمین پر رہے گا، بستر پر رہے گا، تو اسے بیماری ہو جاتی ہے، اس کی جلد میں خرابی آتی ہے۔ جو مریض لمبا پیریڈ رہتے ہیں بیڈ پر، تو کیا ان کو بیڈ
بیٹ جو بھی کہتے ہیں بیٹ سور، ہاں یہ مرض ہو جاتا ہے. ان کو نہیں ہوا کیونکہ وہ الٹ پلٹ ہو رہے تھے. کتا ایک کنڈیشن میں تھا، اسے نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے کہا کتے کے اندر، کتے کی جلد میں ایسا مادہ ہوتا ہے کہ اسے یہ بیماری بیٹ سور نہیں ہوتی. بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات تھی. سوچنے والی بات ہے کہ وہ غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں. اب یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ 300 سال کی مدت، 309 سال کی مدت، ایک تو کھانے پینے کے بغیر، دوم کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی. اللہ رب العالمین نے جو نقشہ کھینچا کہ غار میں بھی ان کو ایسے زاویے پہ اللہ نے رکھا کہ صبح اور شام میں دھوپ کا حصہ، شدت کا حصہ ان سے کترا جاتا تھا. اجالا اور وینٹیلیشن کی جو چیزیں ضروری تھی وہ چیزیں پہنچتی تھی اگل بگل، لیکن ان پر ان کی نیند میں خلل ڈالنے والی کوئی بات نہیں ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالی یہاں سبق یہ ہے کہ اپنے صادق، سچے جذبے والے مخلص بندوں کی ایسے بھی حفاظت فرماتا ہے. آج بھی ہم صحیح ایمان اور توحید والے بن جائیں تو جو خطرات جن کی وجہ سے آج مسلمانوں کو خوف، دہشت محسوس ہوتی ہے، کیا اللہ حفاظت نہیں کر سکتا؟ دین پر توجہ دیں، عقیدے پر فوکس کریں، منہج پر توجہ دیں. یہ معمولی بات نہیں ہے، ہمارے اپنے تحفظ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اور جتنے فتنے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں فتنوں کا ذکر ہے، جتنے فتنے ہیں ان میں سب سے بڑا فتنہ وہ ہے جو ہمارے دین کو خراب کر دے وے، عقیدے کو بگاڑ دے وے، منہج میں انحراف پیدا کر دے. اور آج کے زمانے میں مختلف شکلوں میں ایسے فتنے ہم پر یلغار کر رہے ہیں. ہم محسوس کریں یا نہ کریں، اعدائے اسلام بڑی گہری سازش اور محنت کر کے، اسٹڈی کر کے ہماری نسلوں کو، ہر عمر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیسے کیا جائے، اس پر پلاننگ کر کے کچھ نہ کچھ حصہ ایسا ان کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے وہ دین کے سلسلے میں فتنے کا شکار ہو جائے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کہلانے والی ایک بڑی تعداد مختلف قسم کے ایسے فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے جو چھوٹے موٹی باتیں نہیں ہیں. آدمی اخلاقی برائی کا شکار ہو جائے، کوئی الٹی سیدھی حرکت کر دے وے تو امید ہوتی ہے توبہ استغفار کر لے وے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، اللہ کی بخشش اور مغفرت مل جائے توحید کے ذریعے. توحید خود گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. لیکن اگر توحید ہی بگڑ گئی، عقیدہ ہی بگڑ گیا، منہج ہی منحرف ہو گیا تو پھر بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. اور اس شکل میں اگر بندہ مر جائے تو نجات کے لیے نا امیدی والا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے. اور ایسے میں عقیدے اور دین کو نشانہ بنانے والا خطرہ جب ہوتا ہے تو ہمیں اس سلسلے میں اتنا ہی زیادہ چوکنا ہونا چاہیے. ام حسبت ان اصحاب الکہف کانوا والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک. اس سلسلے میں دین کی بچاؤ کے لیے سورہ مبارکہ میں تلقین کی گئی، رہنمائی کی گئی، ہدایت دی گئی کہ آپ اپنے دین کو فتنے سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو کیا کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے. یہاں 2-3 نقطہ جو اس سورہ مبارکہ کے ان واقعات کے ضمن میں بیان کی گئی ہے. ایک یہ کہ اچھی صحبت اختیار کی جائے، صحبت صالحہ، سنگت اچھی ہو. بعض علماء نے لکھا، ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور خاص طور سے جو سرپرست ہیں وہ یہ بات دھیان رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ ان کی صحبت بری تو نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا کہ اپنے بچے کو اگر آپ صحیح تربیت دینا چاہ رہے ہیں تو گھر میں جو عقیدہ اور یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، سکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن اس کو بچانے کے لیے سب سے اہم، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہ نگاہ رکھیں اس پر کہ وہ بری صحبت میں تو نہیں چلا گیا. کیونکہ بری صحبت ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صحیح محنت کر بھی رہے ہیں تو اس کے پورے اثرات وہ زائل کر سکتا ہے. دیکھیے نبی کی بیوی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن قوم کے لوگوں کے ساتھ اس کی ہمدردی اور اس کا رویہ اچھا تھا، ایسا تھا کہ ان کی تائید کی ان کے گناہ میں، خود اس گناہ میں شریک نہیں تھی لیکن تائید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عذاب نازل کیا تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر کے دوسرے افراد سے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے تم تو صبح تڑکے نکل جاؤ، اندھیرے مڑ کر دیکھنا نہیں سوائے تمہاری بیوی کے، وہ ہلاک ہونے والی اور پیچھے رہنے والوں میں سے. بری صحبت نے اس کو تباہ کر دیا. حضرت ابو طالب کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے واقعے کا ذکر کئی مرتبہ ہوا. بری صحبت نے کلمہ پڑھنے میں رکاوٹ پیدا کی ان کو آخری وقت میں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ بار بار ان سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں آپ دیکھیے یہاں ایک بڑا دلچسپ استدلال اہل علم نے کیا، اس کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے کہ اصحاب کہف تو انسان تھے، مکلف تھے، شریعت کے پابند تھے، لیکن ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ کتا شریعت کا مکلف نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ان کا کتا بھی 300 سال یا 309 سال تک سوتا رہا۔ یعنی یہ ایک وہ نبی نہیں تھے، ہماری اصطلاح میں بعد میں ایسی چیز جو خرق عادت ہوتی ہے، عادت اور معمول کے خلاف، نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو تو وہ معجزہ، اور نبی کے علاوہ اولیاء صالحین اللہ کے متقی بندوں کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ بات کی اصطلاح ہے، قرآن میں اس کو آیا، سلطان، بینہ وغیرہ کہا جاتا ہے، معجزہ اور کرامت نہیں۔ تو یہ کرامت کا معاملہ تھا جو اہل ایمان کے ساتھ پیش آیا، اور چونکہ ان کا کتا ان کے ساتھ تھا، اچھی صحبت کی وجہ سے کتے کو بھی کرامت والی نیند مل گئی، لمبی نیند۔ تو آپ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعزاز چاہتے ہیں، صحبت، اچھی صحبت اور بری صحبت سے متعلق آپ قرآن کی بہت سی آیتیں اور بہت سی حدیثیں جانتے ہیں۔ اچھی صحبت ایسی ہے جیسے خوشبو بیچنے والے کے پاس آپ بیٹھے، یا تو آپ اس سے خریدیں گے، یا آپ اس سے، یا وہ تحفے میں دے گا، یا نہیں تو کم سے کم اس کی خوشبو آپ کو معطر کرے گی، آپ کو جو ہے آپ کے مشام میں جہاں کو معطر کرے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ اور بری صحبت کو لوہار کے پاس بیٹھنے جیسا قرار دیا کہ اگر آپ اس سے کوئی کام لیتے ہیں یا نہیں لیتے، دونوں صورتوں میں اس کی دھوکنی سے نکلنے والا دھواں اور گرد و غبار آپ کے کپڑے کو جو ہے گندا کرے گا، غبار آلود کرے گا، آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو بری صحبت میں رہنا ہر حال میں نقصان دہ ہے، اچھی صحبت ہر حال میں مفید ہے۔ اب اس بری صحبت کا میں جو اتنا زور دے رہا ہوں، آج ہمارے یہاں جو بچے یا جو لوگ موبائل کے ساتھ بہت وقت گزارتے ہیں، وہ موبائل کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، اور موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری بھی ہیں۔ تو ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ دین کا کام کرتے ہوئے ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کو ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی بات کر رہے ہیں تو اچھے ہیں، ان کو سنا جائے۔ لیکن اب اچھائی میں اگر ان کے یہاں بدعقیدگی ہے، جیسے کوئی ایسا آدمی تقریر کر رہا ہے اور آپ اسے پسند کر رہے ہیں جس کا جو وحدت الوجود کی تبلیغ کر رہا ہے اس کو صحیح قرار دے رہا ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار، یا صحابہ کرام کو برا بھلا بول رہا ہے جیسے مرزا انجینئر، یا کوئی اور کی جہالت کی باتیں کرتا ہے، عقیدہ توحید یا مسلمہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کی مخالفت میں کوئی بات پیش کرتا ہے، اور ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان اسے پسند کر رہا ہے، اس کی صحبت میں رہ رہا ہے، تو اس کا عقیدہ بگڑنا ہی ہے، منہج میں خرابی پیدا ہونا ہی ہے۔ اور یہ فتنہ آج ہمارے گھر گھر میں گھسا ہوا ہے، ہمارے اپنے نوجوانوں کو سمجھانا مشکل پیش آ رہی ہے۔ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اس کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ منہج میں خرابی ہے۔ اب ہم جب اس اچھے کام کے، اس منہج کی خرابی کی بنیاد پر ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھائی تو یہ ہے، یہ اس کے خلاف ہیں۔ وہ لوگوں میں یہ شو کرتے ہیں کہ اس اچھے کام کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ اس اچھے کام کی اچھائی سے اختلاف نہیں ہے۔ لیکن اچھا کام بھی اگر غلط نیت سے یا غلط منہج سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کیا جائے تو یا تو وہ فائدہ نہیں دیتا، یا وہ اچھا کام آگے چل کر فتنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس کے فائدے سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بظاہر ایک پہلو سے اچھائی کی بنیاد پر بہت سے لوگ ایسی چیزوں کو، ایسی دعوتوں کو، ایسی فکر کو قبول کر لیتے ہیں جس میں دوسرے پہلوؤں سے کئی خرابیاں ہوتی ہیں۔ اور میں ایک بار علامہ ابن تیمیہ کی ایک بات بار بار دہراتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی بدعتی گروہ ہو، فکر ہو، کوئی بھی باطل مذہب ہو، آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی نہ ہو۔ ان اچھائیوں کی وجہ سے ہی ان کو فروغ ملتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مذہب، ایسی فکر ہو جس کے پاس صرف باطل ہی باطل ہو تو کوئی اسے قبول ہی نہیں کرے گا، وہ پنپے گا ہی نہیں، پھیلے گا ہی نہیں، بڑھے گا ہی نہیں۔ تو باطل کو پھیلنے کے لیے حق کے کندھے کی ضرورت پڑتی ہے، حق کا سہارا لے کے وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ حق دیکھ کر آدمی دھوکہ کھاتا ہے، اس کا گرویدہ بنتا ہے، اور اس حق کے پیچھے جو باطل ہوتا ہے اس میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ سورہ کہف کے بارے میں جو میں نے بتایا کہ قرآن ان فتنوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، قرآن جو بصیرت دیتا ہے وہ کوئی کسی دوسری چیز سے نہیں۔ ابھی ہم بار بار پڑھ رہے ہیں مختلف صورتوں میں کہ منافقین کا معاملہ کتنا خطرناک تھا، بعض صحابہ کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے بعض موقعوں پر، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا، معلوم ہوا،
تو غور کیجئے کہ ایسے ہی ہمارے درمیان بدعقیدہ لوگ اگر ہم چھپ کر رہتے ہیں اور ہمیں دھوکہ دیتے ہیں تو ہم بھی بہک سکتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور قرآن اور حدیث سے جڑے رہنے، قرآن حدیث کو جاننے والے افراد اور علماء سے وابستہ رہنے کی شدید ضرورت ہے. یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے. دوسرے تو پہلی چیز دین کو محفوظ رکھنے کے لیے اچھی صحبت میں قرآن حدیث اور علماء ربانیین، متقی پرہیزگار صحیح منہج والے علماء. لکھ لیجئے اور یہ جان دیجئے کہ آپ اپنے دین کی حفاظت چاہتے ہیں اور اپنے زندگی کو درست رکھنا چاہتے ہیں تو صحیح منہج والے علماء سے رابطہ بہت ضروری ہے، لازمی ہے. اب علماء کو بھی تلاش کیجئے، متقی پرہیزگار قرآن حدیث کے جاننے والے. اب یہ نہیں ملے گا کہ ہمارے یہاں لوگ جب متقی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ فرشتہ ملے، تو وہ کوئی نہیں ملے گا. علماء بھی انسان ہیں، ہر آدمی میں خطا، خامی، عیب ملے گا. عالم ہو، حافظ ہو تو اس کی ایک دو برائی ہے، اخلاقی یا کوئی کمزوری ہے، اس کی وجہ سے اس کی خامیوں اور خوبیوں کو نظر انداز کر کے استفادے سے بالکل اپنے آپ کو نہ روکیے، اس سے فائدہ اٹھائیے. دوسری چیز جو بچانے والی ہے فتنوں سے وہ تذکر الآخرہ، آخرت کو یاد رکھنا. ہمارے ہاں جتنی بحثیں ہوتی ہیں، آپ ایسے میں ایسے، ہار جیت کے چکر میں آدمی پڑ جاتا ہے، میں اس کو منا لوں، یہ کر لوں. یہ جب بحثیں چلتی ہیں اور ایک آدمی یا ایک گروہ اپنے آپ کو دوسرے سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ جب یہ کوششیں ہوتی ہیں تو جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ آخرت کو فراموش کر رہے ہیں. دنیا ہی ان کے نزدیک انا، میں، میری عزت، میرا وقار، میری شہرت، اس پر نظر ہوتی ہے. آخرت سے وہ گویا آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اگر ایک آدمی کی نظر آخرت پر ہو کہ ہمیں مر کے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور اس کے بعد جنت یا جہنم کا معاملہ سامنا کرنا ہی کرنا ہے، تو انسان جنت کے حصول اور جہنم سے بچاؤ کو اپنی زندگی کا سب سے اہم اور بنیادی مرکز مانے گا. اور جب یہ مرکز اور مقصد ہوگا تو چھوٹی موٹی باتیں اور مسائل جو دنیا میں آتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کرے گا اور یہ دیکھے گا کہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے. ہم غیر ضروری چیزوں میں الجھ کر اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں بلکہ موقع کا فائدہ اٹھائیں. اللہ نے جو بھی اوقات اور مواقع دیے ہیں، نیکیاں کریں، ذکر کریں، عبادت کریں، اچھے کام کریں، جو زیادہ بہتر ہے اس کو کریں. متنازع چیزوں کو چھوڑ کر متفق علیہ جو ثابت شدہ چیزیں ہیں اس میں اپنے وقت اور صلاحیت اور اپنے پیسے دولت کو استعمال کر کے اللہ کے یہاں اجر کے مستحق بنیں. تو آخرت کو یاد رکھنا تربیت کے لیے بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بار بار جنت، جہنم، اللہ کا عذاب، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہاری گرفت کرے گا، وہ عزیز وہ ذو انتقام ہے، اور یہ بار بار کہا گیا. اس سورہ مبارکہ میں بھی ایسے مضامین ہیں کہ آدمی اگر تھوڑا سا غور کر لے سورہ کہف کے ان مضامین پہ تو اس کا دل دہل جائے. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جہنم، جس کے ٹینٹ نے، جس کے خیمے نے ان کو گھیرے رکھا ہوگا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، مدد مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی مدد کی جائے گی جو کھولتے ہوئے تانبے کی طرح، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا. یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا دے گا. آدمی منہ لگائے گا تو منہ کٹ جائے گا، ہونٹ کٹ جائیں گے، پیٹ میں جائے گا تو اندر کی چیزیں کٹ کر پیٹ کے پاخانے کے راستے سے باہر آ جائیں گی. بئس الشراب، کتنا برا مشروب ہے. وساءت مرتفقہ، اور بڑا برا ٹھکانہ ہے یہ جہنم. اسی میں کل آپ نے سنا سورہ کہف میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجرمین جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کا کیا معاملہ ہے؟ ہمارا نامہ اعمال ایسا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، جو کر کے ہم بھول گئے سب اس پہ درج ہے، سب کو شمار کر رکھا ہے. اگر یہ چیز سوچئے، یہ جو دو میں نے آیتوں کا اسی سورہ مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، ان دو آیتوں کو سامنے رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ایک انسان کی نظر اس پر ہوگی تو وہ اپنے اعمال پر کتنی نگاہ رکھے گا کہ ہم کو غلط کارروائی کرنا نہیں چاہیے، غلط عقیدے میں پڑنا نہیں چاہیے. تو اور میں اور فلاں کے جھگڑے چھوڑ کر اللہ کو منانے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنی چاہیے. تو دوسری چیز تذکر الآخرہ. تیسری چیز جو انسان کو فتنوں سے بچانے والی ہے وہ تلاوت القرآن و تدبر، قرآن کی تلاوت اور اس پہ غور و فکر کرنا. قرآن خوب پڑھیں اور اس کے معنی مطالب میں غور و فکر کریں. یہ کتاب ہدایت ہے،
یہ ہمیں بچانے والی ہے۔ قرآن کی تلاوت ذکر میں سب سے افضل ذکر ہے، اور آپ اللہ کے ذکر کے تعلق سے پڑھیں گے، قرآن و حدیث کو چھانیں گے تو کم و بیش 100 فائدے قرآن نے بتائے ہیں، 100 سے زیادہ، تقریباً 100 یا 100 سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ تلاوت کریں گے تو آپ ذکر کریں گے اللہ کا، تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان آپ سے دور بھاگے گا، اس کا بس نہیں چلے گا، آپ سے جادو ٹونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کی روزی میں برکت ہوگی، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، شرور و فتن سے بچائے گا، آفتوں سے محفوظ رکھے گا، آپ کی زندگی کی مشکلات کو آسان کرے گا۔ اس طریقے سے کتنے فائدے ہیں، اور ذکر میں سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت، یہ شفا ہے، یہ روح ہے، روح یعنی زندگی ہے دل کی، ہاں، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، یہ فرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت دیتا ہے پڑھنے والے کو۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا، اب اس میں یہ جو میں نے باتیں پڑھی، آیت نمبر 27، 28، 29، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، تمہاری طرف جو کچھ وحی کی گئی ہے تمہارے رب کی کتاب، لوگوں پر وہ تلاوت کیجئے، لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے سوا کسی کو جائے پناہ آپ پائیں گے نہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اس میں دیکھیے تلاوت قرآن کی کیجیے، اللہ کے رسول لوگوں کو تلاوت کر کے سناتے تھے ہدایت دینے کے لیے، تو قرآن ایک ذریعہ ہے۔ دوسرا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے نفس کو صبر کر کے ٹھہرائے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، یدعون ربہم، دعا کرتے ہیں، دعائے عبادت، دعائے مسئلہ دونوں، یعنی نماز روزہ کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھو۔ ولا تطع یریدون وجہہ، اور اللہ کی خوشنودی، اس کی وجہ چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ، ہاں۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اپنی آنکھوں کو ان سے ہٹاؤ نہیں، ان سے ہٹا کر ارے یہ تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، ہاں، یہ تو فلاں ہیں، اس چیز کو معیار مت بناؤ۔ معیار بناؤ کسی کے ساتھ رہنے نہ رہنے، دوست تو بنانے میں معیار بناؤ کہ وہ کتنا شریف ہے، کتنا دیندار ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوشش کرنے والا ہے، ہاں۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت چاہتے ہوئے تم ان کی طرف سے آنکھیں نہ پھیرو۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، میں نے اس ایک ٹکڑے پر جمعہ کا ایک پورا خطبہ دیا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اس کی اطاعت بالکل مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ جو غافل ہے اس کے پیچھے مت چلو، دنیا دار لوگوں، بہت سارے لوگ آج فلاں بہت مشہور ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے، لیکن اگر غور کریں تو وہ غافلین میں نظر آئے گا، اس کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ کے دین کے تعلق سے فکر مندی نہیں ہے، آخرت کو یاد نہیں کرتا، دنیا داری میں لگا ہے، اور بندہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اس کی بڑی شہرت ہے، نام ہے، کام ہے، عہدہ ہے، ہاں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا ہے جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے جو قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے۔ ایک جملہ، منہج کو صحیح کرنے کے لیے یہ تعلیم قرآن کا فرمان کافی ہے، لیکن ہمارے آپ کی تفصیلی زندگی میں یہ چیز سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہاں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور آپ کہیں کہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو اب حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اب اللہ نے ہم کو آپ کو اختیار دیا، اس آیت میں کہا کہ جو چاہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، ایمان لے آئے جو چاہے، اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ اللہ چھوٹ نہیں دے رہا ہے بلکہ دھمکی دے رہا ہے کہ اب تمہارا اپنا اختیار ہے کہ کسے چوائس کرتے ہو، اور پوری زندگی میں چوائس ہی ہے کہ آپ اور ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہر مرحلے میں ہمارے سامنے دو ایک سے زائد چیز ہوتی ہے، یا تو یہ کریں یا یہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر ہم زندگی کے ترجیحات اختیار کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، تو ہم کون سی چیز ایمان والی اختیار کر رہے ہیں یا کفر والی؟ ان اعتدنا للظالمین نارا، جو ابھی آیت میں نے پڑھی۔ بہرحال یہ اپنے آپ کو، اپنے دین کو فتنے سے بچانے کی یہ تدابیر اس سورہ مبارکہ میں بتائی گئی، جو 3 عنوانوں کے تحت ہے۔ ایک اچھی صحبت، دوسرے آخرت کی یاد دہانی اور اس کو دماغ میں بسانا، یاد رکھنا، بولنا نہیں، اور تیسرے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی
تلاوت کرنا، تدبر کرنا، بری صحبت سے بچنا. یہ جو جملہ کہا کہ اس کی اطاعت مت کیجیے جس کے دل کو ہم نے غافل کیا اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں مال کے فتنے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ والے آدمی کا قصہ بیان کیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا نَهْرًا. کیا ہے؟ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. پھر اس کے بعد آتَتْ كُلُّهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا. کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے ان 2 آدمیوں کی مثال بیان کیجئے جن میں سے ایک کو ہم نے 2 باغ دیے تھے. لِأَحَدِ جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، انگور کے باغات تھے. وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اسے کھجوروں کے درختوں سے گھیر دیا تھا. انگور کی بیلیں تھی، کھجور کے درختوں سے گھرا ہوا تھا، ان کے بیچ میں کھیتی بھی ہوتی تھی. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا. یہ دونوں باغات اس کے جو ہے خوب اپنے پھل دیتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ سرکشی میں پڑ گیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے لیے ہے، میں نے کمایا ہے. اور وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہ میں ایسا نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. اگر اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر گیا بھی تو دنیا میں جیسے مجھے نوازا ہے وہاں بھی نوازے گا. میں اکثر کہتا ہوں یہ بات دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ دنیا میں مالدار ہے، اونچے عہدے پہ ہیں، جتھا ہے، ارد گرد بہت لوگ ہیں، تو اس کا مطلب اللہ ہمیں پسند کرتا ہے. اور وہی خیال اسے اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ جب اللہ مجھے پسند کرتا ہی ہے تو دنیا میں جیسے نوازا ہے اگر آخرت ہوئی بھی تو وہاں بھی نوازے گا. تو اس کے ساتھی نے اس کو جو ہے نصیحت کی کہ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تجھ کو نطفے کی شکل سے انسان کی شکل دی، ثم سواک رجلا، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. میں تو اس اللہ کو رب مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس کو نصیحت کی لیکن اس نے مانا نہیں. اور پھر اس نے سمجھایا کہ اگرچہ میں مال میں جتھے میں کم ہوں، انا اقل منک مالا وولدا، مالا وولدا، کہ میں تجھ سے مال میں، اولاد میں، ولدہ نہیں ہے شاید، کہ میں مال اور دولت میں جتھے میں تجھ سے کم ہوں اگرچہ تو دیکھ رہا ہے، لیکن میں اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا ہوں. اور تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوا تو تمہارے یہ باغات کے پھل جو ہے وہ گھیر لیے جائیں گے اور تباہ کر دیے جائیں گے. فَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ. اللہ نے آگے واقعے کے آخر میں ذکر کیا کہ اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا، یعنی اس پر مصیبت آفت آ گئی. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. تو اپنے جو کچھ اس پر خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا. اور یہ سب اوندھے پڑے ہوئے تھے، پورے درخت تو سب چوپٹ ہو گیا، کھیتی باڑی اور درخت، پورا باغ جو ہے تباہ ہو گیا. تو دنیا کی یہ مال کے فتنے میں پڑھ کر اس آدمی نے اللہ کا آخرت کا انکار کیا، کفر کی روش اختیار کی. چنانچہ یہ فتنہ مال تھا. اب مال کے فتنے سے بچنے کے لیے آدمی کو کیا کرنا ہوگا؟ کیسے بچیں گے مال کے فتنے سے؟ تو اس سورہ مبارکہ میں کہا گیا کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور آخرت میں مشغول ہو، آخرت کے کاموں میں. اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجیے. یہ اس بارش کے پانی کی طرح ہے جو آسمان سے اتارا. فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ، زمین کے پودے، سبزیاں اس سے جو ہے مختلط ہوئی، مل گئی، پانی نے اس کو سیراب کیا. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا، تو اب جو ہے نباتات سب ہو کر لہرانے لگے، لیکن پھر اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ کر وہ سوکھ گئی اور پھر سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو گئی، جسے ہوائیں جو ہے اڑا دیتی ہے. یہ مثال یہاں بھی ہے، سورہ یونس میں بھی اس طرح کی مثال دی کہ کھیتی لہلہانے لگتی ہے، کسان کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، لیکن جو ہری بھری کھیتی نظر آتی ہے کچھ ہی دنوں میں سوکھ کر پیلی ہو جاتی ہے. سورہ حدید میں ذکر کیا، سوکھ کر پیلی ہو جاتی ہے، پھر پیلی ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتی ہے، پھر وہ ہوا میں بکھر جاتی ہے. دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سوکھ جائیں گے، مر جائیں گے اور پھر مٹی میں مل جائیں گے. اللہ کا جب حکم ہوگا دوبارہ زندہ کرے گا.
ہماری روح علیین سجین میں اور برزخ کے جو معاملات قرآن حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ اعمال و عقیدے کے مطابق وہ فیصلہ ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی کی حقیقت یہ ہے، آپ کتنا بھی کما لو، پوری دنیا کما لو، چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر دنیا کی حقیقت کو انسان جانے گا تو اس کے پیچھے نہیں پڑے گا، اس کے پیچھے پاگل نہیں ہوگا، آخرت کو نہیں بھولے گا، اللہ کے دین کو پامال نہیں کرے گا، حلال حرام کی تمیز کو فراموش نہیں کرے گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ صحابہ کا حال دیکھیے، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق حرام کھا لیے، وہ کاہن نے لا کے دیا، پتہ چلا کہ یہ پہلے معلوم نہیں تھا اس لیے کھا لیا، پتہ چلا کہ کہانت کا تھا، کھا چکے تھے لا علمی میں، جائز تھا، لیکن جیسے ہی پتہ چلا اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈال کے جو کھایا تک قے کر دی۔ ان کا مزاج یہ تھا، ہم جو ہے کھانے کے بعد نہیں، کھانے سے پہلے بھی پتہ چل جاتا ہے، کھا لیتے ہیں۔ اللہ کے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس پیسہ آتا ہے، ہم کتنے پلاننگ کرتے ہیں۔ صحابہ، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہو، صرف ابھی اشارہ کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، کہ 1 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ درہم آیا حضرت عائشہ کے پاس صبح میں، دوپہر ہونے سے پہلے ختم، سب بانٹ دیا۔ حضرت طلحہ کے پاس 7 لاکھ درہم آیا، دوسرے دن رات بھر بے چین تھے، بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اتنا پیسہ گھر میں ہے، کیا کروں گا؟ کہا کیوں فکر کرتے ہو، صبح اپنے غریب مہاجرین انصار دوستوں میں بانٹ دینا۔ کہا صدیق کی بیٹی ہے، بڑا صحیح مشورہ دیا۔ صبح اٹھ کر بانٹنا شروع کیا۔ آخر میں انہوں نے خود کہا، بیوی نے کہا کہ ہمارا بھی کچھ حصہ ہے کیا؟ کہا پہلے کہنا تھا، چند درہم بچے تھے۔ حضرت عائشہ نے جب 1 لاکھ خرچ کر دیا تو لونڈی نے کہا کہ ارے 1 درہم تو روک لیتی، آپ روزے سے تھی، کچھ گوشت توشت لے آتی، اسی سے افطار کر لیتی۔ کہا پہلے یاد دلانا تھا نا، اپنے بارے میں سوچنا بھول گئے۔ کتنا فرق ہے ہمارے ان کے سوچنے میں۔ ہمارے پاس اتنی رقم آئے تو ہم کیا کیا سوچیں گے، پلاننگ کیا کریں گے۔ جب میں سمجھتا ہوں ہم پلاننگ کریں گے تو 1 لاکھ نہیں 7 لاکھ بھی اگر آئے گا تو ہمارے پلان کے سامنے وہ کم دکھنے لگے گا، ارے اور کچھ ہو جاتا تو اور کر لیتے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت جاننے سے، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور اولاد جو ہے یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے سامان ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور تمہارے پروردگار کے نزدیک جو باقیات صالحات ہیں، نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ ہاں، حدیث میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس کو بھی باقیات صالحات کہا گیا ہے۔ تو یہ باقیات صالحات جو ہیں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہیں، اور امید کے اعتبار سے بھی۔ تو تمہاری توجہ جو دنیا کی زیب و زینت ہے، مال اور اولاد، اس پر پوری توجہ نہ لگاؤ، اس سے دھوکے میں نہ پڑو، فریب میں نہ آ جاؤ، بلکہ تمہاری فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ ان کی توجہ، ان کا حق اپنی جگہ ادا ضرور کرو، لیکن فوکس، توجہ، ترجیح ہونی چاہیے کہ باقیات صالحات کو اپنے دامن میں سمیٹیں، جو ثواب کے لیے بہتر ہو اور امید کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہو۔ یہ 4تھے نمبر پہ تھا مال کے فتنہ کے تعلق سے۔ 5ویں نمبر پر علم کا فتنہ۔ اس سورہ مبارکہ میں علم کے فتنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر کے ساتھ جو قصہ ہوا، اس پورے واقعے کے تناظر میں بخاری وغیرہ میں جو روایتیں ہیں، بخاری مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں لمبا واقعہ دیا ہے دونوں کا۔ تو اس کے ابتدا میں کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم کے کچھ لوگوں نے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا ابھی کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، تو اس اعتبار سے سب سے زیادہ علم والا مجھے ہی ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ میں علم والا ہوں سب سے زیادہ۔ اللہ رب العالمین کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، چنانچہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ موسیٰ، میرا فلاں بندہ فلاں جگہ ایک جگہ پایا جاتا ہے، ایسی ایسی نشانی ہے، جہاں جاؤ گے تو ملے گا، اور اس کے پاس وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور علم کے حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ یہ بھی علم کی فضیلت میں دیکھیے، ایک پیغمبر سفر کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں اہل علم آتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے علم سیکھنے کے لیے۔ صحابہ کرام ایک حدیث، حضرت جابر کا واقعہ امام بخاری نے نقل کیا تعلیقاً، اور دوسری حدیث کی کتاب میں تفصیل سے ہے کہ ایک حدیث کو سننے کے لیے مدینہ سے شام تک کا سفر کیا تھا، 1 مہینے کا، 1 مہینے کا ایک حدیث سننے، کہ میرے پاس وہ حدیث نہیں ہے، میں آپ سے سننے آیا ہوں۔ حضرت انیس کے پاس گئے تھے، عبداللہ بن انیس، ہاں، اور مجھے ڈر ہوا کہ میں آپ سے حدیث سنوں اس سے پہلے آپ یا میں مر نہ جائیں، اس لیے میں آیا ہوں خرید کے بطور خاص ایک حدیث سننے۔ خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سفر کیا علم کے حصول کے لیے۔ یہ دیکھیے ایک علم کا فتنہ تھا۔ آج کوئی عالم اگر اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت زیادہ جانکار ہوں،
دوسرے مجھ سے کچھ نہیں جانتے، میں دوسروں کو حقیر کمتر سمجھنے لگے، تو وہ علم کے فتنے میں پڑ گیا ہے۔ علم کا فتنہ اور بھی کئی طریقے سے ہو سکتا ہے۔ میری جو سمجھ میں آیا وہی صحیح، اپنی رائے کو حتمی اور آخری رائے سمجھنے لگا کوئی، تو یہ علماء میں بھی ہوتا ہے اور بعض جہلا میں بھی۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض جاہل ایسا سمجھتے ہیں کہ میں عالم ہوں، میری جو سمجھ میں آ گیا ہے وہی صحیح ہے، یہ علماء کو نہیں سمجھتا، ایسے آج کل بہت پائے جاتے ہیں قابلین۔ تو بہرحال یہ علم کا فتنہ، انسان کو اگر حقیقت میں علم ہوگا تو علم تواضع سکھاتا ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں پھلدار پیڑ جھکا ہوا ہوتا ہے، جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ جھکا رہتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ ایک دعا بہت مانگا کرتے تھے، بس ذکر کر رہا ہوں کہ وہ دعا ہمیں اب بھی مانگنا چاہیے، اور میں نے بعد میں پایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ دعا منقول ہے۔ وہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا و شکورا، اے اللہ مجھے خوب صبر کرنے والا اور خوب شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ صبر اور شکر جسے مل گیا، سمجھ لیجئے کہ زندگی کے ہر مرحلے اس کے لیے آسان ہو گئے اور وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہو گیا۔ ہاں، اگلا جملہ وجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے اللہ، اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ یہ کمال ہے کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، ہم خود اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور لوگ گھٹیا سمجھیں تو بہت بے وقوفی کی بات ہے، اور آج کل ایسا بہت ہوتا ہے۔ ہاں، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کے اللہ اسے بڑا کرتا ہے۔ بہرحال علم کے کا بھی ایک فتنہ ہے، تقوی کا بھی ایک فتنہ ہے۔ کوئی ایسا سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت متقی پرہیزگار ہوں، فرائض کے ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھ لیتا ہوں، ذکر و اذکار کر لیتا ہوں، اور خواب یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا، چاہے اس کا خواب شیطان نے دکھایا ہو، کیونکہ بدعت کرنے کے بعد اگر خواب دکھتا ہے تو شیطان کا خواب کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ بدعت کرنے والے کو اللہ کی تائید نہیں ملتی، اور آج ہمارے ہاں اہل بدعت زیادہ خواب بیان کرتے ہیں۔ ہاں، یہ میں طنز و تعریض کے طور پر نہیں، تنبیہ اور تحذیر کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ ان سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ کوئی بھی کافر بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے۔ ہمارا وہ سورہ ہم نے چھوڑ دی، سورہ یوسف میں ایسے کئی خواب کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو دو قیدی ساتھیوں نے خواب کا ذکر کر کے تعبیر پوچھی تھی نا، دونوں مشرک تھے کہ مسلمان تھے؟ دونوں مشرک تھے نا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں تم دونوں کو تعبیر تو بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے توحید کی دعوت دی کہ یہ میں نے دوسروں کی ملت کو چھوڑ کر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اپنے آبا کی ملت کو، توحید والی ملت کو قبول کیا، اور تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بناتے ہو، ما تعبدون الا اسماء سمیتموها، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تقریر پڑھیے اس میں کہ تم عبادت نہیں کرتے مگر کچھ ناموں کی جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیا، اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ آگے کہا یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ ہاں، یہ تقریر کی کہ کیا بتاؤ کہ ایک اللہ واحد قہار جو سب پر کنٹرول تسلط رکھتا ہے وہ بہتر ہے، یا بہت سارے معبود جو جس کو لوگوں نے بنا لیا، سب کو خوشی نہیں کر سکتے، جتنے کنکر اتنے شنکر، نام بھی یاد نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں ہندو دھرم کے لوگ 33 کوٹی 33 کروڑ دیوی دیوتا بولتے ہیں۔ میں کہتا ہوں 1 کروڑ کا نام بتا دو، 50 لاکھ کا بتا دو، 50,000 کا بتا دو، 25,000 کا، 2500 کا بتا دو، شاید میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں بتا پائے گا۔ جب نام بھی نہیں بتا سب کو خوش کیسے کرو گے؟ اب اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اس کا فلسفہ کچھ اور بیان کر دیں کہ بھائی سب ایک ہے، ایک کو خوش کر لی، اس میں چوائس کرتے ہیں، میں اس کا پجاری، میں اس کا پجاری۔ آپ کی اپنی چوائس ہے، عجیب بات ہے کوئی عقل والی شعور والی بات؟ خیر، تھوڑی سی بات پھیل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جہاں علم کا ہے، میں کہہ رہا ہوں تقوی کا بھی گھمنڈ اور وہ تکبر ہوتا ہے، اور یہ کوئی بھی تکبر یا فتنہ انسان کو ڈبا دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ ایک اولو العزم پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام اللہ کے نبی اور حضرت ابراہیم کے بعد انبیاء پیغمبروں میں تیسرے درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا کہ میں سب سے زیادہ علم والا۔ بہرحال وہ گئے سفر کر کے، پورا واقعہ آپ پڑھیے، اس میں استاد شاگرد تعلیم کے حاصل کرنے کے آداب اور اصول میں بہت سی چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے۔ یہاں ضمناً میں ایک بات بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ ذکر کر دوں کہ اس واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو ذکر ہے، اس سے اہل تصوف بہت زیادہ استدلال کرتے ہیں۔ علم لدنی، وہ کہ کیا ہے وہ آیت، حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اس سے پہلے ہے نا کہ حضرت خضر نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے مجھے علم دیا، من لدن
ہاں وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے انہیں علم دیا. تو اب ایک اصطلاح بنی علم لدنی، یعنی اللہ کے پاس کا علم کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے. تو اہل تصوف یہ کہتے ہیں، بہت غور سے سنیے، بہت بڑی گمراہی ہمارے یہاں بہت پھیلی ہوئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، اس کو دھوکہ کھاتے ہیں لوگ، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم لدنی دیا تھا، اور علم لدنی کی بنیاد پر موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے ان کی اطاعت سے کہ ان کو ضرورت نہیں تھی. حضرت موسیٰ جن چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں اس کو حضرت خضر نے کیا، اور بعد میں بتایا کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا تھا اور ایسا ایسا میں نے کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو گویا اپنی بات واپس لینی پڑی. اس کا مطلب جس کے پاس علم لدنی ہو اس کو رسول کی اطاعت کی ضرورت نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھایا جاتا ہے سبق، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ہمارے پیر صاحبان جو ہے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور فلاں اور فلاں اور مختلف قسم کے جو سلسلے، ان کے جو مشائخ ہیں، بانیان ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ سے علم لدنی لیا ہے. آنکھ بند کیا ڈائریکٹ مل گیا، کشف ہو گیا ڈائریکٹ آ گیا. ان کو حدیث کی، قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کفر ہے یہ بات، یہ عقیدہ جو رکھتا ہے وہ کافر ہے، کافر. علم وحی سے بے نیازی کا مظاہرہ کر رہا ہے، رسول کی ضرورت کا رد کر رہا ہے. اور تصوف اسی لیے گڑھا گیا، بنایا گیا کہ قرآن حدیث کی تعلیمات کا رد کیا جائے. سازش تھی ایک. اور اس میں جو لوگ اس کے بانیان ہیں سلسلوں کے، اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اہل بیت سے، لیکن جتنے بانیان ہیں تقریباً سب کے سب محققین نے لکھا ہے 6 صدی کے اجمی لوگ ہیں، یعنی عربی ہے ہی نہیں، عربی خاندان کے نہیں ہیں، لیکن بولتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمارا رشتہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے، اہل بیت کے فلاں امام سے ہمارا سلسلہ جڑتا ہے. تقریباً تمام، شاید ایک سلسلے کے علاوہ جتنے بھی سلسلے پائے جاتے ہیں سب اپنے آپ کو اہل بیت سے جوڑتے ہیں، اور سب کا 4th 5ویں 6ٹھی صدی میں گویا آپ نام پائیں گے. 5ویں 6ٹھی صدی میں نام باقاعدہ شروع ہوا. علامہ احسان علی ظہیر اور دوسرے محققین نے جو اس سلسلے میں تفصیل بیان کی ہے اسے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں جو نقطہ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر اور دھوکہ دیتے ہیں، اور عام آدمی سوچتا ہے ہاں بھائی واقعی ایسا ہی تو ہے. حضرت خضر کو ایک کام کیا، حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا، ہاں، اور پھر حضرت خضر نے بعد میں وجہ بتائی. مطلب نبی کی بات الگ ہے، ان کی بات الگ ہے. یہ ایک دھوکہ اور فریب ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے، میں بہت موٹا جواب دے رہا ہوں، اس پر میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے. ہاں، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کے تعلق سے یہ دھیان رکھیں کہ اس حدیث میں بخاری مسلم میں حضرت خضر خود کہتے ہیں کہ آپ وہی موسیٰ ہیں نا جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے حضرت خضر تھے ہی نہیں، یعنی ان کی امت کے فرد نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، اور حضرت خضر بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت لازم نہیں تھی، وہ اس پیغمبری یا نبوت کے ضمن میں تھے ہی نہیں. نمبر 1. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے صوفی لوگوں کا میں نے اشارہ کیا، تو ان کا مطلب یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم کو علم لدنی کے ذریعے سے رہنمائی مل رہی ہے، چشتی، قادری، نقشبندی کے سلسلوں کی تعلیم مل رہی ہے، تو قرآن حدیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے تو وہ کافر ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب اور دوسرے علماء نے نواقض ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں جو بیان کی ہے، ایمان کو توڑ دینے والی چیزیں کہ جس کے اختیار کرنے سے ایک انسان کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. ان میں سے 10 چیزوں کا بڑی ذکر کیا ہے، بہت سی ہیں، 10 موٹی باتوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے خروج کا، نکل جانے کا ایسا اختیار ہے، یا کسی انسان کو آج امت محمدیہ میں جیسے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے نکل گئے تھے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہو جائے گا، اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 20 بلکہ 50 قرآن کی آیتیں اور سینکڑوں حدیثیں بتاتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہاں، تمام لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. اس کی بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور دوسری آیتیں، حدیثیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پچھلے نبیوں کے مقابلے میں کچھ خصوصیات دی گئی، 5-6 بعض میں بیان کی، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ پچھلے انبیاء مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور مجھے پوری انسانیت اور پورے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ یہ ہم اور آپ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے جانتے ہیں سب لوگ۔ تو اب جب سب کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے ہیں، تو جو چشتی سلسلے کے لوگ ہوں، قادری سلسلے کے لوگ ہوں، سہروردی، رفاعی، فلاں اور فلاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے لازم ہے جنت پانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی شریعت کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں۔ اگر اس کو رد کر کے یہ کہتے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے جائز ہے، تو وہ انکار کر رہے ہیں رسول کی شریعت کا، قرآن کی بہت سی آیتوں کا۔ یہ کفر ہے، اور کفر اکبر ہے، اسلام سے باہر کر دینے والا کفر ہے۔ تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایک تو یہ ہے، پھر ایک بحث یہ بھی ہے کہ وہ نبی تھے کہ نہیں تھے۔ علماء اہل سنت میں دونوں قول ہیں، دونوں نے اپنے اپنی دلیلیں دی ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے، کچھ کہتے ہیں پیغمبر نہیں تھے۔ ہاں، مجھے ذاتی طور پر ان لوگوں کے قول کی دلیلیں زیادہ مضبوط لگتی ہیں جو پیغمبر مانتے ہیں ان کو کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ کئی جگہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، ایک بات۔ دوسری بات، علامہ شنقیطی اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر پیغمبر نہیں ہوتے تو ایک ولی صفت آدمی ہی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ اپنے علم کی بنیاد پر وہ کسی بچے کو قتل کر دے۔ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل بھی کیا اور اللہ کے حکم سے کیا، تو آج بھی کوئی قتل کرے اور بولے کہ بھائی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، نہیں چلے گا۔ یہ چیز نبی کے لیے ہی ہو سکتی ہے، یہ ان کا استدلال ہے اور اس میں مجھے وزن نظر آتا ہے۔ اگر کسی کو اختلاف ہو تو گنجائش ہے دلیلوں کی بنیاد پر۔ بہرحال اس واقعے میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی توڑی، ہاں، ایک گرتی ہوئی دیوار کو جو ہے سیدھا کیا، ایک بچے کو قتل کیا۔ ان تینوں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتراض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں وہ چیز، حالانکہ حضرت موسیٰ ان کے ساتھ میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو کوئی اعتراض نہیں کرنا، قبول کیا۔ اس سے پتہ چلا مدرسے میں داخلے کے وقت کچھ اگر مدرسے کے رول ریگولیشن ہے اس کو بچوں سے منواتے ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ ہاں، قرآن کی اس آیت سے اس واقعے میں معلوم پڑتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے پہلی مرتبہ اعتراض کیا کہ ارے اچھی بھلی کشتی تھی، توڑ کیوں دیا؟ کہا یہ تم نے پہلا اعتراض کیا، مخالفت کی۔ کہا ٹھیک ہے، پہلا عذر اب نہیں ہوگا۔ پھر بچے کو تو اس کی جو توجیہ کی حضرت خضر نے کہ کشتی مسکینوں کی ہے، اور ایک بادشاہ جو ہے وہ مسکین لوگ کشتیوں کو، اچھی کشتیوں کو ناحق ہڑپ کر لیتا ہے، تو میں نے اسے عیب دار بنا دیا تاکہ ان کی یہ کشتی بچ جائے۔ بظاہر ایک چیز غلط ہے لیکن مقصد اچھا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ ایک دوسرا، اس بچے کے بارے میں اس کو ذکر کرنے کے لیے میں نے اس واقعے کی طرف تھوڑا سا روشنی ڈالی کہ جب ان کی معاف کیجیے بستی میں گئے تو انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، جبکہ وہ ایک حق ہوتا ہے سب مسافر کا۔ لیکن اس بستی میں ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو حضرت خضر نے ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ لو اتخذت علیہ اجرا، اس کی اجرت لے لیتے تو کام بن جاتا، یہاں انہوں نے مہمانی نہیں کی۔ تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ تم نے اعتراض کیا، تو اس کی توجیہ کی حضرت خضر نے کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، اس کے دیوار کے نیچے ان کے والدین نے ان کے لیے خزانہ چھپایا ہے، کچھ دولت رکھی ہے، اور یہ بچے یتیم ہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن نے کہا کہ ان دونوں بچوں کے جو باپ تھے وہ نیک تھے، والد صاحب نیک تھے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنے مرنے کے بعد اپنے بچے کی فکر کرتے ہیں تو حرام طریقے سے پراپرٹی بنا کے مت دیجئے کہ میرا بچہ بعد میں آرام سے رہے گا۔ اگر آپ حرام دیں گے تو آپ بھی تکلیف میں رہیں گے مرنے کے بعد، اور بچہ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں رہ سکتا، دعا نہیں کرے گا آپ کے لیے اور فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سیف محفوظ رہے تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیک باپ کی اولاد کو مرنے کے بعد بھی حفاظت کا انتظام کر رہا ہے ان کی دولت کا، کہ جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کو یہ دولت خزانہ مل جائے، اس لیے میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ گر جائے گی تو لوگوں کے ہاتھ لگ جائے گی اور یہ محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کا یہ انتظام دیکھیے۔ پھر وہ بچے کا معاملہ ہوا، وہاں بھی جو ہے نیک باپ ماں باپ کے لیے برے بچے کو حضرت خضر نے اللہ کے حکم سے جو ہے قتل کیا۔ تو بہرحال اس میں علم کا فتنہ، اور پھر اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا اختیار کرنا چاہیے، تو اس سورہ مبارکہ میں کہا التواضع وعدم الغرور بالعلم، انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا اور
علم کے ساتھ غرور اور دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چنانچہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر کے پاس گئے تو ان سے یہ عہد و پیمان کیا کہ عنقریب تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں تمہاری بات کی نافرمانی نہیں کروں گا، تم جو کہہ رہے ہو مانوں گا، یعنی میں اس کی تابع داری کروں گا۔ تو یہ اہل علم کا ایک شعار ہونا چاہیے، نظام کو، قانون کو، اصول ضابطے کو مانیں، صبر کریں اور اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے بلکہ تواضع اختیار کریں۔ تیسرا فتنہ، ایک فتنہ اور اس سورہ مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا، سلطنت، قوت اور قہر کا فتنہ۔ اس سلسلے میں ذوالقرنین رحمہ اللہ کا جو قصہ ہے وہ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 89 تک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل سے لکھا، وہ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ وہ سیاق سے لگتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن دوسرے علماء نہیں کہتے۔ البتہ ذوالقرنین، دو سینگوں والا کیوں کہا گیا؟ تو اس سلسلے میں لوگ، کوئی بولتا ہے کہ سکندر اعظم تھے، کوئی یہ مراد ہے۔ سکندر تو مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو ایمان جو ہے آخرت پر ایمان لانے والے اور لوگوں کو دین کی اچھائی کی تلقین کرنے والے تھے، اور انہوں نے لوگوں کی مدد کی۔ ذوالقرنین دو سینگوں والا کہنے کا مطلب یہ ہے، بعض محققین نے لکھا کہ یہ ایک علامت ہے کہ کوئی بہت زیادہ طاقت اور قوت والا ہو، بادشاہ ہو جس کی بڑی طاقت قوت ہے، تو اس کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ پہلے زمانے میں اس کی سینگ بنا دیتے تھے کہ یہ بہت قوت اور حشمت والا تھا۔ چنانچہ ذوالقرنین کے اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان ایک طاقتور بادشاہت حاصل کرنے کے بعد کس طریقے سے انصاف کے ساتھ حکومت کر سکتا ہے۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ حکومت، اقتدار، قوت پاتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں پر، رعایا پر، کمزوروں پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ایسے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص رکھنا اور آخرت کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 103 اور 104 میں کہا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ بتائیے، آپ ان سے کہیے کہ کیا میں تمہیں عمل کے اعتبار سے سب سے بڑا، سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ لوگ جن کی کوششیں، محنتیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو رہی ہیں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ بڑا تیر مار رہے ہیں، یہ میں نے اپنے زبان میں کہہ دی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تیر مار رہے ہیں۔ تو غور کیجئے، اللہ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ سب سے زیادہ، آپ محنت کر رہے ہیں، یہ بدعتی بھی آ جائیں گے اس میں، بدعت کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، اللہ خوش ہوگا، جبکہ اللہ اس کی بدعت سے ناراض ہوتا ہے۔ جتنی محنت کر رہا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو رہا ہوں۔ تو ایسے ہی دنیا کی زندگی میں آپ اپنی پوری تگ و دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، نیت لگا دیں میں، تو ان آپ کی نیکیاں ضائع ہونے والی ہے۔ لہذا اپنی قوت اقتدار کا استعمال اخلاص کے ساتھ آخرت کے لیے کرنا چاہیے۔ جو اس سے تہی دامن ہوتے ہیں تو آپ تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت و اقتدار والے کس طریقے سے انحرافات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کے بعض فوائد کا ذکر کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ ہر فتنے کا اصلی محرک، فتنے کی بنیادی وجہ کون ہے؟ یہ ابلیس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی آدم اور آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی قدیم ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آپ کے ارد گرد جتنے فتنے آتے ہیں اس کا اصل محرک ابلیس ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، ابلیس یا شیطان جن کو ہم کہتے ہیں وہ جنوں میں سے الگ سے مخلوق نہیں ہے، برے جن ہی شیطان ہیں، اچھے جن بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر مشرک بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم اسے اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا ولی مددگار بنا رہے ہو، دوست بنا رہے ہو؟ اللہ نے سرزنش کی، اور کہا وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لطیف انداز میں سرزنش کی کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اور تم جب اللہ کے حکم و شریعت قرآن سے ہٹ کر دوسرے راستے کو اختیار کرتے ہو تو اپنے دشمن کے راستے پہ چل رہے ہو، دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو، دشمن کے بہکاوے میں آ کر اس کے پیچھے چل رہے ہو۔ کتنی بڑی حماقت ہے! دنیا کا ہر مشرک، دنیا کا ہر گنہگار اپنے دشمن کے ساتھ چل رہا ہے۔ دوسرا نمبر پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں ہر مستویٰ پر
یعنی دعوت دینے کا کام جو ہوتا ہے ہر سطح پر الگ الگ سطح پر ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں الگ الگ سطحوں کا ذکر کیا کہ کون کس کو کیسے کیسے دعوت دے سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں ان نوجوانوں کا ذکر ہے اصحاب کہف کا، جو کہ بستی کے اس ملک کے بادشاہ کو دعوت دے رہے تھے۔ ایک یہ ہے کہ وقت کا حاکم ہو اسے بھی ہمیں دعوت دینا ہے کسی بھی شکل میں ممکن ہو۔ دوسرے، ایک دوست اپنے دوست کو دعوت دے رہا ہے، دو باغ والے تھے، دوست تھے، ایک نے انکار کیا، اس نے نصیحت کی، دعوت دی۔ ایک معلم اپنے شاگرد کو دعوت دے رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے شاگرد بنے۔ حالانکہ یہاں ایک نوٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ حضرت خضر سے اونچا تھا۔ حضرت خضر کو نبی مانے یا نہ مانے، مطلب وہ ثابت ہو یا نہ ہو، نیک انسان ہو یا نبی، دونوں صورتوں میں حضرت خضر کا درجہ موسیٰ علیہ السلام سے کم ہے، یہ متفق علیہ بات ہے۔ کم درجے والے کو استاذ بنایا جا سکتا ہے اس چیز میں جو اونچے درجے والا نہیں جانتا۔ میری عمر زیادہ ہے، آپ کی عمر کم ہے، لیکن آپ نے جو فن سیکھا ہے وہ میں اس سے نابلد ہوں، تو میں اس فن میں آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں اور بننا چاہیے۔ تو استاد معلم دعوت دے رہا ہے اپنے شاگردوں کو، اسی طرح بادشاہ دعوت دے رہا ہے اپنی رعیت کو۔ ذوالقرنین بادشاہ تھے اور وہ دعوت دے رہے ہیں، میں نے ان کی تفصیل کوئی چھیڑی نہیں، ہاں ان کے واقعے میں بڑی دلچسپ پہلو ہیں۔ ہاں، نمبر 3، لم یذکر اللہ، اس سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا اصحاب کہف کا، لیکن ان کے نام کا ذکر نہیں کیا۔ تو یہاں انہوں نے ایک پوائنٹ بیان کیا کہ یہ اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ نام، فوٹو، شکل و صورت یہ اہمیت کی حامل نہیں ہے، انسان کا کام، اس کا جذبہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور آج کل ہمارے یہاں فوٹو پر زیادہ توجہ ہوتی ہے۔ ہاں، فوٹو کھینچانے سے ڈرنا چاہیے، ایک تو وہ غلط بھی ہے، دوسرے جب اس کو وائرل کرتے ہیں اور ہم تشہیر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا وہ کام کیا، تو اس سے اجر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ لہذا عقل مند اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اپنی نیکیوں کو چھپا کر کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف میں ایسے لوگ تھے جو کسی کی مدد بھی کرتے تھے تو رات کے اندھیرے میں دروازے پر اناج راشن رکھ آتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ دیا کس نے۔ ان کو پتہ نہیں چلتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، ان کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ مر گئے اور اب ہم کو راشن نہیں مل رہا ہے، اس کا مطلب یہ پہنچاتے تھے۔ تو انسان کے نام، اس کی شکل صورت، اس کے حسب نسب میں اصلیت نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جو کہا، ابھی جو آیت ہم نے پڑھی کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے، وہ جینوں میں سے تھا، تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے عجیب و غریب اور بڑا لطیف قسم کا عتاب ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک بات بتائیے کہ ابلیس جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، کس بنیاد پر وہ اللہ کے در سے راندہ گیا؟ اللہ نے جب کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو نہیں کیا اس نے، یعنی آدم سے ہی اس کو حسد تھی، ہمارے باپ سے، ہم سے اس کو حسد تھی، دشمنی ہے۔ تو اللہ کے یہاں وہ عبادت گزار راندہ گیا، اس لیے کس لیے؟ ہمارے لیے۔ ہمارا آدم کا مقام نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کی دشمنی کی وجہ آدم ہے۔ تو جس کی وجہ سے شیطان نے اللہ سے دشمنی کی، یعنی ہم ہیں، اور ہم اللہ رب العالمین کو بھول چھوڑ کر اس کے جناب میں جائیں، جو ہماری وجہ سے اللہ کا دشمن بن گیا، جو ہماری وجہ سے اللہ کا دشمن بنا، ہم اللہ کو چھوڑ کر اس کے پناہ میں جائیں، یہ کتنی حماقت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سورہ ذوالقرنین کے واقعے میں کہا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا لشکر آ کے ہم کو تنگ کرتا ہے، اور اس قوم کے لوگوں کے پاس جب ذوالقرنین کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ یاجوج ماجوج آ کے ہمیں تنگ کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو ان کے فتنے سے ہمیں بچنے کا راستہ بتا دے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ تھا، طاقت قوت کا، تعداد کا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو مجھے رب نے جو قوت دی ہے اس کے مطابق میں کروں گا۔ تو انہوں نے 2 بڑے بڑے وہ سیل منگائے تانبے کی، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار، اور اس کو پگھلا کر جو 2 پہاڑوں کے بیچ کا درہ تھا، راستہ تھا، اس کو بھر دیا، اور حتی اذا ساوا بین الصدفین، اللہ نے آگے کہا تو وہ طریقہ بھی پڑھیے کہ اس کو پگھلا کر اس کے اوپر سیسا ڈالا، پختہ کر دیا، اور پھر پہاڑ کے بیچ کے جو ہے وہ خلل جو ہے وہ بند کر دیا، دیوار برابر کر دی، تو حکم دیا کہ آگ بھڑکاؤ، تاوقت کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ تپا ہوا کر دیا، تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیں۔ لوہے کی چادروں پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا،
پس نہ تو ان میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یاجوج ماجوج جب یہ دیوار ذوالقرنین نے بنا دی تو اب یاجوج ماجوج اس دیوار کو پار کر کے ادھر نہیں آ پاتے تھے، گویا یہ سیفٹی ہو گئی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے اس واقعے سے کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ جو لوگ شر فساد پھیلاتے ہیں سماج میں، جو لوگ برائیاں پھیلاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تو ان کو قید کرنا چاہیے اور ان کے لیے جیل بنائی جا سکتی ہے اور جیل میں مقید کیا جا سکتا ہے۔ یہ امام قرطبی اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ہاں، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے قبروں کو مسجد بنانا، اس میں نماز پڑھنا، اس پر عمارت تعمیر کرنا، یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس پر بہت سی دلیلیں ہیں۔ اس میں آپ اس کی طرف اشارہ کیا کہ اصحاب کہف جب بعد میں 300 سال کے بعد بیدار ہوئے اور ان میں نے کہا کہ تم میں سے ایک شخص جا کے بازار سے پیسہ دو اور اچھا کھانا لے آئے۔ جب وہ بازار گیا اور کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اور اس نے وہ سکہ دیا تو حکومت بدل گئی تھی، دور بدل گیا تھا، سکے بدل گئے تھے۔ ان کو دیکھا، ان کے سکوں کے دیکھا تو لوگ حیران رہ گئے، معلومات تھی تو پتہ چلا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ تو ان کے ایک مقام اور صالحیت کا درجہ لوگوں کے نگاہ میں پیدا ہوا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ ان کی قبر پر مسجد بنا لینا چاہیے۔ ہاں، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ اپنے معاملے پر غالب ہوئے ان کا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ کچھ لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا جو انداز ہے اسی میں مذمت کا پہلو نظر آتا ہے، اہل علم جانتے ہیں، اور پھر صاف اور صراحت طور سے دلیلیں موجود ہیں۔ خود اللہ کے رسول نے کتنی روایتوں میں کہا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور ام سلمہ تینوں کے تینوں امہات المومنین ہیں۔ حضرت عائشہ ان دونوں سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے حبشہ میں دیکھے ہوئے ایک کلیسا کا، چرچ کا ذکر کیا جس میں تصویریں تھیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح، کہ یہ ایسی قوم تھی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص نیک آدمی ہوتا اور وہ مر جاتا، فماتا بنوا علی قبرہ مسجدا، تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے اور یہ تصویریں بنا لیتے۔ یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے برے بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور دوسری روایت انہوں نے نقل کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ حضرت عائشہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کرتوت سے ہمیں اور آپ کو یا اپنی امت کو منع کر رہے تھے کہ یہ اس امت کے لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ کہف سے متعلق یہ بعض معروضات تھی۔ میں چاہتا تھا کہ سورہ مریم سے متعلق بھی کچھ باتیں بیان کی جائیں، لیکن اب کافی وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ صرف ایک دو جملہ یہ کہیں کہ سورہ مریم میں حضرت مریم، ان کی عزت اور مقام جو آل عمران کے ضمن میں گزری، مبارک خاندان بنایا، آل عمران بھی نام تھا، تو ان ایک خاتون کا ذکر ہے اس کے تذکرے میں، اور پھر اس کے بعد جو پورا مضمون ہے اس کا مرکزی عنوان اہل علم نے بیان کیا کہ دین کے سلسلے میں اپنے وارث بنانے کی فکر کرنا۔ اس کی سورہ مریم کی شروعات ہوتی ہے کہ حضرت زکریا اللہ سے اولاد مانگ رہے۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ جب بے موسم پھل دیکھا حضرت مریم کے پاس تو اپنے لیے اولاد مانگی کہ بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن اولاد دے۔ اولاد اس لیے نہیں مانگی کہ دنیا میں نام ہو، میرا پراپرٹی کا، میرا جو ہے ولی عہد کیا بولیں گے اس کو، جانشین ہو، میرا وارث بنے، بلکہ اس میں ذکر کیا کہ میرے دین کا وارث بنے۔ میں جو دین کی دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو تعلیم دے رہا ہوں، اس کو سیکھنے سکھانے والا میرا ایک وارث دے، دین کا وارث بنے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے پڑھا، اور اس میں بھی ذکر ہے کہ ان کی والدہ نے ان کے لیے نظر مانی تھی کہ ان کو اللہ کے راستے میں لگاؤں گی، چنانچہ وہ بچی پیدا ہوئی تب بھی ان کو دین کے کاموں میں لگایا، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولادت دی، یہ بھی پیغمبر اور نبی بنے، تو یہ دین کے وارث بنے ان کے لیے۔ یہ دو اچھی وراثت کا ذکر ہے۔ پھر آگے چل کے یہ ذکر کیا گیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے وہ مشرک اور بت گر تھے، آزر، تو یہاں باپ جو ہے مشرک ہے، بیٹا نبی ہے، اور بیٹا ان کو دعوت دے رہا ہے، باپ اس میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، یعنی یہ الٹی وراثت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو خطاب کیا، میں کہوں گا کہ حضرت دعوت دینے کا کام کرنے والے یہ اس میں پڑھیں، اس میں حضرت ابراہیم نے کس طرح اپنے باپ کو توحید سمجھانے کی کوشش کی، اور آپ دیکھیے کہ مشرک ہونے کے باوجود ہر بار حضرت ابراہیم نے کہا یا اباتی یا اباتی یا اباتی، ابا جان ابا جان ابا جان کہہ رہے ہیں، یعنی مشرک ہوتے ہوئے بھی خطاب میں کیا اسلوب ہے، اخلاق ہے، دعوت کے اصولوں کا اہتمام ہے،
یہ ہمیں تعلیم ملتی ہے انبیاء کے اس کردار سے۔ اس کے بعد سورہ مریم میں بعض انبیاء وغیرہ کا بھی ذکر ہے، اور پھر پوری سورہ میں جو ہے ہدایت اور گمراہی سے متعلق بہت سارے اہم امور ہیں جسے ہر مسلمان کو پڑھنا اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔